اپنے عزیز بھائی اور اپنے بہت ہی اچھے دوست مسرت صاحب کی وفات کے موقع پر میرے لیے گفتگو کرنا اس لیے بھی مشکل ہے کہ وہ انسا بہت محبت ہے۔ تقریباً 2 سے 3 سال انہوں نے شہر اٹک میں اپنی ذمہ داریاں ادا کی، فرائض منصبی ادا کی، اور اس دوران میں وہ ہفتے میں کم و بیش 1 مرتبہ 2 مرتبہ کوئی لائبریری میں ہمارے یہاں تشریف لاتے تھے۔ وہ بچوں کو گھر کے ملازمین کو افراد کو منع کرتے تھے کہ سید کو نہ بتائیے، اور وہاں کم سے کم 5-6 گھنٹے برابر نماز میں اور تلاوت میں اور دعا و مناجات میں مصروف ہے، اور یہ مسلسل ان کا معمول رہا۔ ہر سال 2 مرتبہ ان کے کہنے میں مجلس کے لیے بنڈی بہاؤدین اور 1 دن سال کا 13 سفر یہاں حاضر ہوا کرتا۔ اس مرتبہ جب وہ تشریف لائے اپنی وفات سے کچھ دن پہلے ہمارے یہاں مجلس، انہوں نے خواہش کی کہ وہ 2 مجالس ہیں۔ میں نے کہا اگر سب آپ میرا عذر قبول کریں، پہلے ہمیشہ اصرار کیا کرتے تھے، لیکن آپ کی دفعہ ٹھیک ہے جیسے آپ اپنے لیے آسانی سمجھتے۔ پھر ہم گھر کے ساتھ ایک مسجد تعمیر کر رہے ہیں تو کہنے لگے میری خواہش ہے کہ میں جو رات کا وقت کہ مسجد دیکھ لوں۔ میں کہ رات میں ٹھیک سے نہیں سمجھ آئے گا، جب دن کا جو خدا کی مشیت، ایک آخری ملاقات۔ امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے کہ ایسی زندگی گزارو کہ جب تک زندہ رہو لوگ تم سے ملنے کی مشتاق رہے، اور جب رخصت ہو جاؤ تو لوگ تمہارے غم میں آنسو بھریں۔ مسرت بھائی ایک ایسے انسان ہے کہ جب زندہ تھے تو ہمیشہ خواہش ہوتی تھی کہ ملاقات، اور جب چلے گئے ہم دوست عزیزان یہ بچے ہم سب دن کا کھانا کھائے، اور جب یہ اطلاع ملی سب سے کھانا چھوٹ اور سب کی کیفیت بدل گئی، حالت منقلب ہو گئی۔ پروردگار ان پر ہزاروں رحمتیں نازل فرمائے، ان کے لاحقین اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کی آخرت کی تمام مشکلات کو آسان فرمائے، انہیں شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرمائے۔ بہرحال جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے پلٹ کر یہاں سے جانا ہے، لیکن یہ موت فوت نہیں ہے جیسے ہمارے یہاں یہ لفظ عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے کہ فلاں فوت کر گئے۔ نہ، موت پورے قرآن مجید میں بسم اللہ سے لے کر والناس تک ایک مرتبہ بھی موت کے لیے لفظ فوت استعمال نہیں ہوا۔ خود لفظ موت قرآن مجید میں 71 مرتبہ استعمال ہوا۔ اس کے نعم البدل جو باقی الفاظ استعمال ہوئیں گے لفظ وفات۔ فوت اور وفات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ فوت کا مطلب ہے عدم، نابودی، ختم ہو جانا، مٹ جانا۔ وفات کا لفظ مشتق ہے مادہ وفا سے، جس کا مطلب ہے اخذ بالتمام، یعنی پورے کا پورا کسی شے کو اپنی تحویل میں لے لینا۔ موت وفات، موت زندگی کا ایک مرحلہ ہے۔ موت کو سمجھنے کے لیے خود زندگی کو سمجھنا ناگزیر، اور زندگی ہماری حیات کے پیچیدہ ترین موضوعات میں سے ایک موضوع۔ یہاں تک کہ آپ اس طرح کے کلمات سنتے ہوں گے اکثر جب شادی بیاہ کے موقع پر یا کسی اور فنکشن میں کھانا لگے یا گھر میں بیٹھے ہوں، ہم اجتماعی طور پر کھانا کھا رہے ہوں اور ہم میں سے اگر کوئی پرخوری کا مظاہرہ کرے، زیادہ کھائے، بچہ ہے، جوان ہے،
تو وہ اوقات بڑے اس کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں میاں کم کھاؤ، اتنا کھاؤ کہ جی سکو، جینے کے لیے کھاؤ، کھانے کے لیے نہ جیو۔ بات تو اچھی ہے، لیکن وہ بچہ اور جوان اگر پلٹ کر پوچھ لے کہ میاں اگر ہم کھانے کے لیے نہ جئیں تو پھر کس کے لیے جئیں؟ یہ وہ سوال ہے کہ شاید پھر پڑھے لکھے افراد بھی اس کا جواب نہ دے پائیں۔ یہاں تک کہ اس صدی میں جس کتاب کو سب سے زیادہ پذیرائی ملی، شہرت ملی، یہ ہارٹنگٹن کی کتاب ہے، دا میننگز آف لائف۔ یہ ہارٹنگٹن وہ امریکہ کا مایاناز فلسفی جس نے نیو ورلڈ آرڈر کا نظریہ پیش کیا اور کہا پچھلی صدی انگریزوں کی تھی، حالیہ صدی امریکہ کی ہے اور آئندہ صدی اسلام کی، اور اگر امریکہ چاہتا ہے کہ آئندہ بھی اقوام عالم کا مستقبل اس کے ہاتھوں میں رہے تو اسے یہ کام کرنے پڑیں گے۔ یہ ہارٹنگٹن جس نے نظم نوین جہانی اور نیو ورلڈ آرڈر کا نظریہ دیا، اس نے اپنی زندگی میں 2 سے 3 کتابیں لکھی اور سب سے زیادہ اس کی جس کتاب کو پذیرائی ملی وہ یہی کتاب ہے، دا میننگز آف لائف۔ اور اس کو لکھنے کے 4 سال کے بعد 48 برس کی عمر میں اس کی موت۔ اور جب یہ کتاب چھپی تو پوری علمی دنیا میں چھا گئی، علمی افق پر، جہاں تک کہ بڑی دنیا کی درسگاہوں میں، آکسفورڈ میں، کیمبرج میں، کیلیفورنیا، ہارورڈ یونیورسٹی میں اس کے حصص پڑھے جانے لگے، پڑھائے جانے لگے۔ اور ہارٹنگٹن نے اپنی 850 صفحات پر مشتمل اس کتاب میں یہ اس جملے سے آغاز کیا اپنی کتاب کا کہ اکثر لوگ زندگی گزارتے ہیں، زندگی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، یہ بہت کم لوگوں کو پتا۔ اور پھر مفہوم حیات کو بیان کرتے ہوئے بڑے بڑے فلسفیوں اور دانشوروں کے نظریوں کو رد کیا، سر فرانسس جنگہزن، سر ولیم جیمز، ہیگل، کانٹ، ڈیکارٹ، سب کی باتیں، اور چاہا کہ میں مفہوم حیات روشن کروں۔ لیکن جب اپنی کتاب کے آخری مرحلے میں پہنچے تو پڑھنے والا محسوس کرتا ہے کہ ہارٹنگٹن خود حیران، پریشان، سرگردان، تذبذب اور تشکیک کی کیفیت سے باہر نہیں نکل پائے، اس لیے کہ ان کے بس کا روگ نہیں۔ انسان کی حقیقت صرف وہ ذات بتا سکتی ہے جس نے اس انسان کو عدم سے وجود دیا، نہیں سے ہے بنایا، جس ہستی نے اس انسان کو خلق کیا۔ ویسے تو قرآن مجید کا کوئی معین موضوع نہیں ہے، لیکن اگر قرآن مجید کا کوئی موضوع کہا جائے کہ کوئی چیز موضوع بن سکتی ہے تو وہ ایک، اور وہ ہے انسان۔ اس لیے کہ قرآن مجید ہدایت بشر کے لیے نازل ہوا، اور شناخت انسان اور معرفت انسان کا سب سے معتبر ترین ذریعہ ہمارے پاس قرآن مجید ہے، مستند ترین ذریعہ۔ اور انسانی حیات کی رموز اور دقتوں اور گہرائیوں اور وسعتوں کو جس طرح سے اللہ نے قرآن میں بیان کیا، یہ حیطہ ادراک بشر سے ماورا ہے، انسان یہ کام نہیں کر سکتا۔ بڑے بڑے فلسفی عاجز ہیں۔ پروردگار نے آغاز سے انجام تک انسان کی زندگی کے ایک ایک مرحلے کو بیان کیا، زندگی کی حقیقت کیا ہے، موت کیا ہے، زندگی کے مراحل کیا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے، اور تخلیق سے شروع کیا۔ اور عجیب یہ ہے کہ پہلے مرحلے میں جب اللہ نے قرآن کو اتارنا شروع کیا، جو پہلی وحی اتاری، پہلی وحی میں پروردگار نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، اے حبیب پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے خلق کیا، جس نے پیدا کیا۔ اور پھر پیغام مسلسل برابر تخلیق انسان کو بیان کیا۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور، وہ اللہ خالق ہے، وہ اللہ باری ہے، یعنی عدم سے وجود دینے والا۔ آپ کے سامنے یہ لکڑی کا ٹیبل پڑا ہے، یہ ٹیبل لکڑی کا، تو اس کو لکڑی سے بنایا گیا۔ اب اس کی حیت بدل گئی، لیکن ایسا نہیں کہ اس کی جنس بھی بدل جائے، نہ، لکڑی لکڑی ہے، اس کی شکل بدلی ہے۔
اور را مٹیریل موجود ہے جس سے اس میز کو بنایا جائے، لیکن پروردگار عدم سے خلق کرتا ہے، نہیں سے ہے بناتا ہے، اور جب بناتا ہے تو اشیاء کی ماہیتوں کو بدل دیتا ہے۔ خالق ہے، خالق کہنے کے بعد فرمایا وہ باری ہے، عدم سے وجود دینے والا۔ پھر فرمایا مصور، وہ مصور ہے، اور دوسرے مقام پہ فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام، وہ ہے کہ جو تمہاری ماؤں کے بطن میں تمہاری تصویر بناتا ہے، کیف یشاء، جیسا جی چاہتا ہے ویسی تصویر بناتا ہے۔ پھر ایک اور مقام پہ فرمایا کہ صورکم واحسن صورکم، انسان ہم نے تمہاری تصویر بنائی اور بری تصویر نہیں بنائی، بہترین تصویر بنائی۔ کبھی فرمایا ہم انسان کی تصویر 3 پردوں کے پیچھے تاریکی میں بناتے ہیں، اور اللہ جو خود کو مصور کا کہہ رہا ہے، کیا ایسا مصور ہے جیسے ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں؟ ہمارے ہاں ماہر سے ماہر مصور کے لیے کچھ شرائط ہیں کہ جن کی پاسداری ناگزیر ہے، کہ ان کے بغیر ممکن نہیں کہ تصویر بن سکے۔ ہر مصور کے لیے پہلی شرط ہے کہ جگہ ہو جہاں بیٹھے تصویر بنائے، دوسری شرط کینوس ہو، چمڑا ہو جس پر تصویر بنائی جائے، اور تیسری شرط روشنی ہو کہ اندھیرے میں تصویر نہیں بن سکتی، اور چوتھی شرط جس شے پر تصویر بنائی جا رہی ہے وہ شے حالت قرار میں ہو، حالت حرکت میں نہ ہو۔ متحرک شے پر ماہر سے ماہر مصور تصویر نہیں بنا سکتا۔ تو کیا وہ اللہ کسی جگہ پر بیٹھ کر تصویر بناتا ہے جو خود کو بار بار مصور کہہ رہا ہے؟ نہیں، بطن مادر میں تصویر بناتا ہے، کسی کینوس پر چمڑے پر تصویر بناتا ہے، نہ پانی کے قطرے پر تصویر بناتا ہے، روشنی میں تصویر بناتا ہے، نہ 3 تاریکیوں میں انسان کی تصویر بناتا ہے، اور کسی راکد شے پر تصویر بناتا ہے، نہ متحرک شے پر تصویر بناتا ہے۔ اور دنیا کا مصور ان 4 شرائط کے ہونے کے باوجود جب تصویر بناتا ہے تو اس کی تصویر بہری ہے، گونگی ہے، اندھی ہے، نہ دیکھ سکتی ہے، نہ سن سکتی ہے، نہ چکھ سکتی ہے، نہ لمس کر سکتی ہے، نہ تدبر کر سکتی ہے، نہ تعقل کر سکتی ہے، نہ تفکر کر سکتی ہے، لیکن وہ ایسا مصور ہے کہ ان 4 شرائط کے نہ ہونے کے باوجود جب تصویر بناتا ہے تو اس کی تصویر سنتی بھی ہے، سونگتی بھی ہے، چکھتی بھی ہے، لمس بھی کرتی ہے، تدبر بھی کرتی ہے، تعقل بھی کرتی ہے، تفکر بھی کرتی ہے۔ اور جب تصویر بن جائے، بعض اوقات افراد دوسرے ملکوں سے ہزاروں ڈالر خرچ کر کے قیمتی تصاویر لے کے آتے ہیں، اور انہیں بہت سنبھال کے ایک محفوظ ترین مقام پہ آویزاں کرتے ہیں۔ تو جب تصویر خرید کے لاتے ہیں قیمتی تصاویر، یہ کہاں نصب کرتے ہیں؟ ایسی کھلی جگہوں پہ، ہوادار جگہوں پہ، کچن میں جا کے نہیں، محفوظ ترین مقام پر، مہمان سرا میں، ایک طرف سب دیکھیں اور دوسری طرف محفوظ رہے، اس لیے کہ جتنا قیمتی شاہکار ہے اس کی اتنی زیادہ حفاظت مطلوب ہے۔ ہم نے اس تصویر کو کچھ دشمنوں سے بچانا ہے تاکہ دیر تک باقی رہے، آگ سے بچانا ہے تاکہ جل نہ جائے، ہوا سے بچانا ہے تاکہ اس کے رنگ نقش دھندلے نہ پڑ جائے، مٹی اور گرد و غبار سے بچانا ہے تاکہ اس کے رنگ خراب نہ ہو، ہوادار جگہوں سے بچانا ہے کہ اس کے نقش دھندلے نہ پڑ جائے۔ تو کتنے دشمن ہوئے تصویر کے؟ 4۔ کون کون سے؟ آگ، پانی، ہوا، مٹی، ان 4 سے تصویر کو بچانا ہے تاکہ خراب نہ ہو جائے۔ نہیں معلوم وہ کیسا مصور ہے کہ انہی 4 کو ملا کر ہماری تصویریں بنائے جا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صلوات بر محمد وآلہ۔ وہ خالق، وہ باری ہے، وہ مصور ہے، وہ خلق کرتا ہے، اور اپنی خلقت کے سلیقوں کو بیان کیا اور فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اے انسان ہم نے تمہیں احسن تقویم میں خلق کیا، یعنی جتنا خوبصورت بنا سکتے تھے بنایا۔ پھر فرمایا لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، اے انسان ہم نے تمہیں
مٹی کے سلالہ سے خلق کیا۔ ہم میں اور ہمارے بابا ابو البشر آدم میں کیا فرق ہے؟ انہیں پروردگار نے مٹی سے بنایا۔ جب ہماری باری آئی تو کیا فرمایا؟ ہمیں مٹی سے بنایا؟ فرمایا نہیں، لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، یہ نہیں فرمایا لقد خلقنا الانسان من طین، ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا۔ فرمایا ہم نے انسان کو مٹی کے سلالہ سے بنایا، مٹی کے رس سے، مٹی کے عرق سے، مٹی کے جوہر سے، مٹی کے جوس سے۔ یہ مٹی کا جوس کہاں نکالا جاتا ہے؟ آپ یہاں کوئی مشینیں کارخانے ہیں کبھی دیکھا کہ مٹی کا رس نکالا جائے؟ پھلوں کا رس تو آپ نکالتے ہیں اور دیکھتے ہو، پیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ ایسی مشین کارخانہ کسی نے دیکھا ہے کہ جو مٹی کا رس نکالے؟ اور خدا فرما رہے کہ ہم نے انسان کو مٹی کے رس سے بنایا، مٹی کے جوہر سے، مٹی کے عرق سے۔ یہ مٹی کا رس کہاں نکالا جاتا ہے؟ وہ مشینیں، فیکٹریاں، وہ کارخانے کہاں ہیں؟ یہ ہمارے کھیتوں میں، ہمارے گھروں میں، باغات میں۔ یہ جو پودے اور 4 مہینے 5 دن میں انسان کا ڈھانچہ اس کی ماں کے بطن میں تیار ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی مکان تیار ہوتا ہے تو خدا کیا فرماتا ہے کہ نطفہ، علقہ، مضغہ، عظام، فکسونا العظام لحما، گوشت چڑھایا، پھر فرمایا ثم انشأناہ خلقا آخر۔ جیسے ہی مکان تیار ہوا ہم نے اس میں ایک اور شے ڈال دی، کیا؟ روح۔ اور جیسی روح پیکر میں منتقل ہوتی ہے اللہ خود کو مبارکباد پیش کرتا ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، مبارکباد کا مستحق ہے وہ اللہ جس نے اتنی بہترین مخلوق کو خلق کیا۔ یہ انسان ہے، یہ تخلیق انسانی کے مراحل ہیں۔ پہلے ہم ذرات کی شکل میں یہ چکوال کی سرزمین میں تقسیم ہے، اور پھر قیامت کا دن میں نے صرف ایک کام کے لیے رکھا، یہ دیکھنے کے لیے کیا تم نے اپنی سیرت کو میری دی ہوئی انسانی صورت کے مطابق ڈھالا یا نہیں ڈھالا؟ اگر ڈھالا تو ہمیشہ کے لیے جنت میں رکھوں گا، اور اگر تم اپنی صورت کو مس کر کے لے آئے اور تم نے اپنی سیرت کو انسانی صورت کے مطابق نہ ڈھالا تو میں بھی ایک کام کروں گا، اب میں تمہاری صورت کو تمہاری اختیار کردہ سیرت کے مطابق ڈھال دوں گا۔ یہ قرآن فرما رہے ہیں وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، کہ جب قیامت کے دن جانوروں کو اٹھایا جائے گا۔ یہ حساب کس سے لیا جانا ہے؟ جانوروں سے حساب لیا جائے گا؟ نہیں، نہ فرشتوں سے حساب لیا جائے گا، نہ جانوروں سے۔ حساب یا جنوں سے لیا جائے گا یا انسانوں سے لیا جائے گا۔ تو پھر خدا کیوں فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن جانوروں کو اٹھایا جائے گا؟ یہی انسان ہے جو جانور کی شکل میں اٹھے گا، اس لیے کہ ہم انسان پیدا نہیں ہوئے، انسان بننے کے لیے پیدا ہوئے۔ اور ابھی جو ہمیں انسان کہا جاتا ہے مجازن انسان کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ہم میں انسان بننے کی صلاحیت موجود ہے۔ کیسے انسان بن سکتا ہے؟ اگر وہ کمال کا راستہ طے کرے۔ 2 سفر ہے، ایک ترقی ہے، ایک کمال ہے۔ بچپنے میں ہم اسکولوں میں قومی ترانہ سنتے تو آپ بھی سنتے، رہبر ترقی و کمال، تو سمجھتے تھے شاید یہ 2 ایک ہی چیزیں ہیں، لیکن تھوڑا پڑھا تو سمجھ میں آیا کہ نہیں، ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ترقی حرکت افقی ہے، کمال حرکت عمودی ہے۔ افق میں سفر کرنا یہ ترقی، عمود میں سفر کرنا یہ کمال ہے۔ اللہ نے ہمیں ترقی کے لیے خلق نہیں کیا، پروردگار نے ہمیں حصول کمال کے لیے خلق کیا۔ ترقی کیا ہے؟ اگر پہلے کسی کے پاس سائیکل ہے تو اب گاڑی خرید لی، اس نے یہ ترقی کر لی۔ پہلے چھوٹی گاڑی تھی اب بڑی گاڑی لے لی، پہلے ایک گاڑی تھی اب 2 گاڑیاں لے لی، چھوٹا مکان تھا بڑا بنا لیا، بینک بیلنس بڑھنے لگا، پہلے چیف منسٹر تھا پھر پرائم منسٹر بن گیا، پھر پریزیڈنٹ بن گیا، منصب میں اضافہ ہو رہا ہے، تنخواہ میں اضافہ ہو رہا ہے، دولت میں اضافہ ہو رہا ہے، زمینوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ترقی۔ ترقی کا انسان کی انسانیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جو غار میں رہتا ہے وہ بھی انسان ہے، اور جو بڑے بڑے گھروں میں رہتا ہے وہ بھی انسان ہے، جو پیدل چل رہا ہے وہ بھی انسان ہے، اور جو بڑی بڑی گاڑیوں میں سفر کرتا ہے وہ بھی انسان ہے۔
اللہ نے ہمیں ترقی کے لیے خلق نہیں کیا، اللہ نے ہمیں کمال کے لیے خلق کیا۔ کمال کیا ہے؟ یہ حرکت عمودی ہے، پستی سے بلندی کا سفر۔ یہ صفات میں ہوتا ہے، یہ اوصاف میں ہوتا ہے۔ اگر کسی کے علم میں، بصیرت میں، معرفت میں، استقامت میں، صبر میں، انسانی اخلاقی قدروں میں، عفت میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے، یعنی اس نے کمال کا سفر طے کرنا شروع کر دیا۔ چونکہ ماہ ربیع الاول ایسی جملہ عرض کر رہا، ہم انسان پیدا نہیں ہوئے، انسان بننے کے لیے پیدا ہوئے۔ اللہ نے ہمیں انسان بننے کے لیے بھیجا ہے، اور محمد و آل محمد کو ہمیں انسان بنانے کے لیے بھیجا ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اللہ نے ختمی مرتبہ معلم انسانیت ہے، اس لیے علی نہج البلاغہ میں فرماتے کہ پروردگار نے بشر پر جو سب سے بڑا احسان کیا وہ اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو انسانوں کے لیے ہادی بنا کر مبعوث کیا۔ پیغمبر ہمیں باکمال بنانے کے لیے آئے، اور سفر کمال میں سب سے پہلی چیز علم اور معرفت ہے۔ علم کے بغیر انسان بننا ممکن نہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں باقی انبیاء کی دعائیں، اور خدا کہہ رہے قل رب زدنی علما، حبیب سے کہا جا رہا ہے آپ یہ دعا مانگیں تاکہ آپ کی امتی سیکھ لیں کہ علم کی کیا اہمیت ہے۔ لیکن تعصب کے اس آیت کا ترجمہ تقریباً 99% غلط کیا جاتا ہے۔ میں ایک ایک لفظ کا معنی کرتا ہوں، جوڑے خود اور پھر آپ معنی کریں تاکہ آپ پہ بات۔ رب اصل میں ربی، کثرت استعمال سے یا ہٹا دیا جاتا ہے ربی، میرے رب۔ زد یہ فعل امر ہے، تو زیادہ فرما یا تو زیادہ کر۔ اطلب العلم ولو بالسین، اور چوتھی حدیث اطلب العلم ولو کان من اہل النفاق۔ مانا چونکہ سب کو آتا ہے تو ہم آگے بڑھیں۔ 3 زبانوں میں ان کا ترجمہ، اور یہ مجلہ فرانس کی رصدگاہ کے وہاں کی یونیورسٹی کے ایک پروفیسر تک پہنچا، اور انہوں نے اپنے کام روکے اور فرانس سے عراق کا سفر کیا، اور ہیبت الدین شہرستانی کے پاس آئے کہ یہ آپ ہیں اس کی چیف ایڈیٹر؟ کہا میں ہوں۔ کہ یہ جس کے آخر میں لکھا ہوا ہے یہ 4 باتیں یہ آپ کے نبی کی ہیں، دھونی کی ہیں؟ کہ میں بہت پریشان ہوں، اسی لیے میں نے سفر کیا۔ اس جواب کے لیے کیسے پریشانی کیا بات ہے؟ کہا میں نے دنیا کے تمام ادیان، مذاہب، مکاتب فکر، الہی غیر الہی سب کا مطالعہ کیا۔ میں نے دنیا کی کسی مکتب میں اور مذہب میں علم اور معرفت کے حصول پر اتنا زور، تاکید اور اصرار نہیں دیکھا جتنا آپ کے نبی نے فرمایا کہ نہ جنس کی قید ہے، نہ زمان و مکان کی قید ہے، نہ جگہ کی قید ہے، نہ استاد کی قید ہے۔ گود سے گود تک سیکھو، چاہے منافق سے سیکھنا پڑے، چاہے مشرک سے کافر سے سیکھنا پڑے، چاہے چین جانا پڑے، مرد عورت ہر ایک پر فرض ہے۔ اتنی تاکید کہ نہ جنس کی قید ہے، نہ زمان و مکان کی قید ہے، نہ استاد کی قید ہے، نہ جگہ کی قید ہے، اتنا اصرار۔ اس کے باوجود جب میں عالمی سطح پر نگاہ اٹھا کر دیکھتا ہوں تو سب سے زیادہ جاہل، سب سے زیادہ بے شعور، گوار، بد تہذیب، غیر مہذب یہ مسلمان ہیں۔ میں یہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہیبت الدین کہتے ہیں کہ میرا سر شرم سے جھکتے جھکتے جھک گیا اور میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ صرف پیغمبر اکرام اسلام کی جوتیوں کی تصویریں بنا کر اور ان کی زلفوں کی تعریفیں کر کے اور ان کے کمبل اور کمبلی کی تعریفیں کر کے ان کو راضی کرنے میں کامیاب ہو۔ نہیں، دیکھنا پڑے گا کہ آقا کس بات سے راضی ہو گئے۔ وہ ہمارے لیے نالین چھوڑ کر نہیں گئے، ہمارے لیے ثقلین چھوڑ کر گئے۔ ثقلین کو چھوڑ دیں اور نالین کے پیچھے اس کی تصویروں جھنڈے بنائیں۔ آقا ہمیں عالم دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہاں تک کہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور دیکھا 2 گروہ ہیں، ایک نمازیں پڑھ رہا ہے اور دعائیں مانگ رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، اور دوسرا گروہ دائرہ بنا کر علمی گفتگو میں مصروف ہے۔ حضرت رکے، دونوں کو دیکھا، تبسم فرمایا، فرمانے لگے دونوں خیر پر ہیں، دونوں اچھے عمل میں مصروف ہیں، لیکن میں پہلے گروہ میں نہیں بیٹھوں گا بلکہ میں دوسرے گروہ میں بیٹھوں گا۔
کیوں؟ اس لیے کہ مجھے لوگوں کو عالم بنانے کے لیے بھیجا گیا، لوگوں کو باشعور بنانے کے لیے بھیجا گیا۔ اور کیا اہمیت ہے! اور اسلام میں علم کی تقسیم درست نہیں ہے، یہ طاغوت اور استعمار نے کیا، یہ برطانیہ نے آپ کو اس چکر میں لگایا۔ اسلام میں یہ دینی علم، دنیاوی علم، یہ تقسیم قرآن نے اس کو باطل قرار دیا۔ ہر علم انسان کو خدا کی طرف لے کے جاتا ہے، یہاں تک کہ یہ سنی شیعہ کتابوں میں یہ روایت ہے، موجود ہے۔ ابن حجر اسقلانی جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی، فتح الباری، انہوں نے بھی تحریر کی، اور شیعہ علماء نے بھی لکھا کہ عامر ابن عاص ختمی مرتبہ کا ایک ساتھی آپ کے پاس بیٹھا، بتایا یا رسول اللہ وہ آپ کی گلی میں جو ایک دور کر کے یہودی طبیب رہتا تھا، یہودی معالج ڈاکٹر، اس کی موت ہو گئی، مر گیا، ابھی اطلاع ملی۔ پیغمبر نے سنا تو بے ساختہ ساٹھ کھینچی، جیسے عمرو ابن عاص نے یہ دیکھا کہ پیغمبر یہ رد عمل، یہ ری ایکشن ہے، کہا کہ وہ مرنے والا کافر تھا، یہودی تھا، اور آپ افسوس کر رہے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا مگر تم نے نہیں کہا تھا کہ وہ طبیب بھی تھا، ڈاکٹر بھی تھا، جس کے مرنے سے انسانوں کا نقصان ہوا ہے۔ پیغمبر اسلام ہمیں عالم دیکھنا چاہتے ہیں۔ انسان کی حقیقت روح ہے، روح کی زندگی علم سے وابستہ ہے۔ اگر کوئی جاہل مرا، اسے جاہل اٹھایا جائے گا۔ اور یہ جو آپ دعا مانگتے ہیں مجلس کے بعد، نماز میں، باقی مواقع پر، پروردگار فلاں کے درجات کو بلند فرما، درجوں کا تعین انسان کے علم اور معرفت اور عمل کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ جو جس حال میں مرے گا اس کو اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ اور یہ بات ہمیں سمجھانے کے لیے پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ جنگ سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں قبرستان سے مردے کو زندہ کیا تاکہ صحابہ اچھے سے سمجھ لیں حقیقت۔ جب وہ زندہ ہوا تو ادھر ادھر دیکھنے لگا، بھاگنے لگا، کہنے لگا میری رسی کہاں ہے؟ یہاں تک کہ صحابہ حیران پریشان سرگردان، یہ کیا ہوا بھائی، اٹھتے ہی رسی تلاش کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ پیغمبر کے امر سے دوبارہ وہ اپنی قبر کی طرف چلا گیا تو سراپا حیرت اور سوال بنے، یا رسول اللہ یہ کیا تھا؟ کہ یہ سمجھانا چاہ رہا تھا تمہیں کہ انسان کی موت جس حالت میں ہوتی ہے حشر بھی اسی حالت میں ہوتا ہے۔ جب یہ مرا تھا، جب اس کی موت ہوئی تھی تو یہ اسی کیفیت میں تھا، رسی تلاش کر رہا تھا اپنے جانور کی۔ انسان جس کیفیت میں، اسی لیے میں نے کہا قرآن نے لفظ وفات استعمال کیا ہے، جس کا مطلب ہے اخذ بالتمام، جس حالت میں انسان کو اٹھایا جائے گا اسی حالت میں معشور کیا جائے گا۔ یہاں کے لمحے وہاں کی ابدی حیات کا تعین کریں گے، اور اس ابدی حیات کی نوعیت کا تعین کریں گے کہ وہاں بشر کیسے رہے گا۔ اگر ہم سب کے سب جنت میں چلے جائیں تب بھی عین ممکن ہے کہ ہم کبھی ایک دوسرے سے نہ مل سکے جنت میں۔ لوگوں نے سمجھا وہ جنت شاید ایک پارک ہے، سوسائٹی ہے، ادھر ایک کا مکان ہے، ساتھ میں دوسرے کا، تیسرے کا، نکلیں گے گلی میں دوسرے سے ملاقات ہو جائے گی۔ جنت مکان نہیں ہے، جنت مقام ہے، اور ذی مراتب مقام ہے۔ میں نے بحار الانوار کی 98 نمبر جلد میں امام ششم کی حدیث پڑھی ہے کہ آقا فرماتے ہیں کہ اہل جنت جنت میں 70,000 سال میں ایک مرتبہ سردار جنت حسین ابن علی کے چہرے کی زیارت کا شرف حاصل کریں گے۔ اس کا مطلب وہ جنت جو خدا نے حسین کے لیے رکھی ہے وہ الگ ہے، درجات ہیں۔ یہ جو آپ دعاؤں میں مانگتے ہیں ہمارے درجات کو بلند فرما، درجہ معرفت سے بلند ہوتا ہے۔ بس پہلی بات، 2-3 باتیں اور کروں، آپ کی زحمتوں کو تمام کروں۔ پیغمبر اسلام ہمیں عالم دیکھنا چاہتے ہیں، پیغمبر گرامی اسلام ہمیں دوسرے مرحلے میں عاقل دیکھنا چاہتے ہیں۔ پورا قرآن مسلمان پڑھتا ہے آنکھیں بند کر کے، بعض دیہاتوں میں تو شبینوں کی محافل ہوتی ہیں اور ایک قاری کو بٹھایا جاتا ہے لاؤڈ سپیکر کھول کے، اور مغرب کی عشاء کے بعد شروع کرتے ہیں، فجر تک دھڑا دھڑ پڑھ رہے ہیں 180 کی رفتار سے، کسی بھی طرح سے طے ہے کہ میں نے فجر تک قرآن کو ختم کرنا۔ جس قرآن کو اترتے اترتے 23 سال لگ گئے، آج کا مسلمان چاہتا ہے ایک رات میں پڑھ لے، اور سارا قرآن آنکھیں بند کر کے پڑھا، اور جب صبح قرآن مکمل کیا تو وہی کھڑا جا پہلے کھڑا۔ پیغمبر یہ نہیں چاہتے کہ ہم سارا قرآن آنکھیں بند کر کے پڑھیں، آقا یہ چاہتے کہ ایک آیت آنکھیں کھول کر پڑھ لیں، ہماری زندگی بدل جائے گی۔
مدینے کے آخری سالوں میں حضرت کی زندگی کے آخری ایام میں لوگ تیزی سے مسلمان ہو رہے تھے. تو ایک جوان مسلمان ہوا اور کچھ دن کے بعد آپ کے پاس آیا کہ میں نے واجبات اور حلال و حرام عبادات سیکھی، اب میں چاہتا ہوں معارف سیکھوں، کچھ علوم سیکھوں، آپ مجھے وقت دیں. لیکن چونکہ لوگ تیزی سے مسلمان ہو رہے تھے اور آقا کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا تھا کہ بطور خاص ہر ایک کو الگ وقت دے، تو اس مقصد کے لیے پیغمبر اکرام اسلام سینئر صحابہ کی ذمہ داریاں لگاتے ہیں. تو اس جوان کو سکھانے کے لیے اپنے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود کا انتخاب کیا کہ آپ انہیں پڑھائیں. اور 4-5 دن گزرنے کے بعد دوبارہ جب ملاقات ہوئی عبداللہ ابن مسعود سے، پوچھنے لگے عبداللہ تمہارا وہ نیا شاگرد کیسا رہا ہے؟ کہا حضرت وہ تو چلا گیا، چھوڑ گیا. کہا کیوں، کیا ہوا؟ وہ تو بڑے شوق سے آیا تھا، پھر کیوں چلا گیا؟ کہ جب پہلے دن میرے پاس بیٹھا تو میں نے سوچا کسی کیا پڑھاؤں، تو جتنا قرآن نازل ہو چکا تھا جو میرے حافظے میں تھا، میں نے ایک آیت کا انتخاب کیا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو شخص اپنی زندگی میں ذرہ برابر اچھائی کرے گا اس کا اثر اپنی زندگی میں دیکھے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا اگر توبہ نہ کی تو اس کا نتیجہ اپنی زندگی میں دیکھے گا، اثر دیکھے گا. کہ یہ آیت اس کے بارے میں جو آپ سے سنا تھا سب بتایا. اچھا وہ دوسرے دن آیا، میں نے کہا پچھلا سبق سنائیں تاکہ آگے بڑھوں. اس جوان نے کہا پچھلا سن لیں لیکن میں نے آگے نہیں پڑھنا. میں نے کہا کیوں، آپ تو بڑے جوش اور شوق اور ولولے سے آئے تھے، تو پھر آگے کیوں نہیں پڑھنا؟ کہ کل وہ آیت پڑھ کے جب میں گیا تو رات بھر سوچتا، اور سحر میں اس نتیجے پہنچا کہ اس ایک آیت میں اتنی وسعت ہے، آفاقیت ہے، جامعیت ہے کہ اگر میں چاہوں تو اپنی ساری زندگی اس ایک آیت کے سائے میں گزار سکتا ہوں. تو سنا پیغمبر کی آنکھیں نم ہو گئی. فرمایا اس خدا کی قسم جس نے مجھے رسالت کے لیے منتخب کیا، اس جوان نے صحیح کہا، واقعاً اس آیت میں اتنی وسعت ہے کہ چاہے وہ ساری زندگی اس کے سائے میں گزار سکتا ہے. پیغمبر ہمیں عاقل دیکھنا چاہتے ہیں. عقل فکر سے بڑھتی ہے، فکر سے بڑھتی ہے. صرف علم کافی نہیں ہے. اگر مدرسے میں گیا اور پڑھتا رہا فقہ و اصول اور منطق و فلسفہ اور حدیث اور رجال اور سیرت اور ادبیات اور صرف نحو بلاغت معانی بیان انبار اکٹھا کر لیا لیکن فکر نہیں ہے. عجیب حدیث ہے پیغمبر. آقا فرماتے ہیں خدا نہ کرے کسی انسان کا علم اس کی عقل سے زیادہ ہو جائے. ایسا انسان سوسائٹی میں دوسروں کے لیے پرابلمز کریٹر بن جاتا ہے، دوسروں کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے. پیغمبر ہمیں عالم دیکھنا چاہتے ہیں. دوسری بات، پیغمبر اسلام آقا ہمیں عاقل دیکھنا چاہتے ہیں. تیسری بات عرض کرو، پیغمبر گرامی اسلام ہمیں با اخلاق دیکھنا چاہتے ہیں. اسلام دین علم ہے، دین معرفت ہے، دین حکمت ہے، دین بصیرت ہے، دین آگاہی، دین شعور ہے. لیکن اسلام اپنے علم اور معرفت کے زور پر نہیں پھیلا. اسلام نتیجہ ہے اخلاق مصطفیٰ کا اور کردار مصطفیٰ کا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے چکوال میں اگر آپ کے مسجد میں آج کل مسلمانوں کے جو سماجی رویے ہیں آپ کے سامنے، کیا شدت پسندی ہے، کیا عدم برداشت، کہ اگر مسجد میں آپ کی عبادت گاہ میں کوئی شخص آپ کے سامنے مسجد میں تھوک دے، بچہ جوان، آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ اگر آپ نے انتہائی تحمل کا مظاہرہ کیا، ہاتھ نہ اٹھایا تو کم سے کم بازو سے پکڑ کے اسے باہر نکال دیں گے. سنے ہوئے پیغمبر کی سیرت میں بڑے بڑے محدثین سیرت نگاروں نے اس واقعے کو تحریر کیا کہ آقا مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، ہزاروں صحابہ کرام بیٹھے، ان کی موجودگی میں ایک عرب بدو آیا اور آ کر اس نے خود کو مسجد میں نیم اور یاں کیا اور پیغمبر کے سامنے کھڑے کھڑے مسجد میں پیشاب کیا. صحابہ کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی، آوازیں بلند ہوئی، اجازت دے اس کا سر قلم کر دیں. فرمایا نہیں، تم میں سے کوئی اس کے عمل کا جواب نہیں دے گا، میں خود اس کے عمل کا جواب دوں. پھر آقا اٹھے، فرمایا ابو ذر جاؤ پانی کا کوزہ لے کے. ابو ذر گئے، پانی کا کوزہ لے کے آئے. پیغمبر نے وہ ظرف اپنے ہاتھ میں کہ خود اس جگہ کو پاک کرنا شروع کیا. اور وہ عرب بدو حیران پریشان سرگردان ٹکٹکی باندھے پیغمبر کی طرف دیکھ رہا ہے. ایسے بھی ہو سکتا ہے؟ کچھ دیر دیکھتا رہا،
پھر آنکھیں چھلک گئی، آگے بڑھا، پیغمبر کے قدموں میں گرا، دست نظر جوڑ دیے، کہا آقا مجھے معاف کر دیجیے، آج واقعاً مجھے یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے نبی، اس لیے کہ سوائے اللہ کے بھیجے ہوئے کہ کسی کا اخلاق اتنا بلند نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صلوات بر محمد و آل محمد، صلی علی۔ بس اب وقت ختم ہوا، بات کو سمیٹو، دو باتیں اور عرض کرو تاکہ بات پوری ہو جائے۔ آقا ہمیں عالم دیکھنا چاہتے ہیں، عاقل دیکھنا چاہتے ہیں، با اخلاق دیکھنا چاہتے ہیں، خوددار دیکھنا چاہتے ہیں۔ آج کل جو دین کا تصور ہمارے یہاں معاشرے میں سمجھا جاتا ہے، ابھی میں لفظ دیندار کہوں تو آپ کے ذہن میں خاص تصویر ابھرے گی، بڑی سی داڑھی آ جائے گی، ایک دستار آ جائے گی، یا ماما یا ٹوپی آ جائے گی، پیشانی میں سجدے کا نشان و ہاتھ میں تسبیح۔ ممکن ہے ایک شخص تہجد گزار اور دن میں روزہ رکھے اور نمازیں پڑھے، لیکن پیغمبر کی اس بات کے مطابق وہ بے دین۔ یہ حدیث ہے پیغمبر کی، آقا فرماتے کہ لا دین لمن لا معیشت لا، جس شخص کی معیشت نہیں ہے وہ بے دین ہے، چاہے نمازیں پڑھے، روزے رکھے، عبادت کرے۔ اسلام میں بھیک کی اجازت نہیں ہے۔ یہ جو باہر گاڑیوں کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، دروازوں پہ آتے ہوئے انسان سمجھتا ہے شاید ثواب کا کام کرنے لگا ہے۔ یہ بھیک اگر مستحق ہے تو وہ ایک اور معاملہ ہے، اس کی مدد پھر اس طرح سے کی جائے کہ اسے اس کے پاؤں پہ کھڑا کیا جائے۔ بھیک دے کے اس کو بیکاری رکھنے میں اسلام مذمت کرتا ہے۔ یہاں تک کہ بڑے سنی شیعہ افراد تشریف فرمائے، اپنے علماء سے پوچھیں، بھکاری کی گواہی عدالت میں قبول نہیں ہے، کیونکہ اس نے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنی عزت نفس کو مجروح کیا، اور عزت نفس کا مجروح کرنا یہ گناہان کبیرہ میں سے۔ تو ایسے شخص کی عدالت میں گواہی قبول نہیں ہوگی، اس کی عدالت ساکت ہوگی۔ وقت نہیں ورنہ تفصیلی واقعات سنا۔ پیغمبر ہمیں خوددار دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک بات عرض کر دیتا ہوں، ایک صحابی پیغمبر خدمت میں آیا، اس کی بیوی نے بھیجا کہ جو بیت المال میں فتوحات کے نتیجے میں درہم و دینار آتے ہیں تو ان سے کچھ مدد طلب کرو کہ ہم بھی اچھا کھانا کھا لیں، مشکلات ہیں۔ یہ صحابی گئے اور جیسے اپنی حاجت بیان کرنے لگے، پیغمبر نے فرمایا، اس سے پہلے کہ یہ اپنی بات کرتے، پیغمبر نے فرمایا کہ جو اپنی حاجت ہم سے کہتا ہے ہم اس کی مدد کر دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی اپنی حاجت کو دل میں رکھے اور اپنے اللہ پر توکل اور یقین رکھے تو پروردگار ایک دن اسے اپنے فضل سے غنی اور دوسروں سے بے نیاز کر دے گا۔ ابھی سننے کے بعد کیا مانگتا؟ گھر چلا گیا، گھر گیا خالی ہاتھ تو بیوی سے ڈانٹ پٹی، ناراض ہوئی تو کہا اچھا میں کل مانگوں گا۔ دوسرے دن آیا اور سوال کرنے لگا تو اس کے سوال سے پہلے پھر پیغمبر نے وہ کلمات دہرائے، پھر خاموشی سے اٹھ کے چلا گیا۔ اب تیسرے دن پھر جب دوسرے دن گھر واپس گئے تو بیوی نے کہا اگر تم اب کچھ نہ لائے تو میں اپنے والدین کے یہاں چلے جاؤں۔ تو شوہر نے وعدہ کہ کل اگر پیغمبر نے ایسی بات کہی تب بھی میں اپنی حاجت ضرور بیان کروں گا۔ اب تیسرے دن آیا اور اس سے پہلے کہ سوال کرے پیغمبر نے پھر وہ جملہ تکرار کیا، جو اپنی حاجت اور ضرورت ہم سے بیان کرتے ہیں ہم اس کی مدد کر دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی اپنی حاجت دل میں رکھے اور اپنے اللہ پر توکل اور یقین رکھے تو پروردگار اسے اپنے فضل سے غنی اور دوسروں سے بے نیاز کر دے گا۔ اس صحابی نے یہ سنے کلمات آج تیسرے دن تکرار کا اثر تھا کہ اپنے دل میں ایک عزم اور حوصلہ محسوس کیا، وہاں سے اٹھا اور گھر نہیں گئے، ہمسائے کے یہاں گیا، دستک دی، اس سے کلاڑی اور رسی ادھار مانگی، جا کے جنگل میں گیا، لکڑیاں کاٹی، بازار میں بیچا، آدھی رقم جیب میں رکھی، آدھی رقم کی کچھ اخراجات ضرورت گھر کی چیزیں لے کے چلا گیا۔ 2 دن 3 دن 4 دن کچھ رقم جمع کرتا رہا، باقی گھر کی چیزیں لے جاتا تھا، اور 3-4 دن کے بعد اس نے اپنی کلاڑی رسی خریدی اور ہمسائے کو واپس دی، اور پھر اسی طرح سے بچت کرتے اس نے اپنے اونٹ خرید لیا، پھر 2 3 5 10 20 یہاں تک کہ 1000 اونٹ تک پہنچا ہے وہ صاحب، اور مدینے کے ثروت مند ترین افراد میں شمار ہونے لگا چند سالوں میں۔ اور دل میں آیا چل کر پیغمبر کا شکریہ ادا کرے
کہ اس نے اگر مجھے بھیک دے دی ہوتی یا کچھ مدد کر دیتے تو میں آج اس کمال تک نہ آتا، ترقی تک، اتنی کامیابی حاصل نہ کرتا۔ شکریہ کے لیے آیا، جیسے بیٹھا، اس سے پہلے کہ شکریہ ادا کرے پیغمبر نے پھر مسکراتے ہوئے فرمایا ہم نے کہا تھا کہ جو ہم سے مانگتا ہے ہم اس کی مدد کر دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی اپنی حاجت دل میں رکھے اور اپنے اللہ پر توکل و یقین رکھے تو پروردگار اسے اپنے فضل سے غنی اور بے نیاز کر دیتا ہے، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی۔ آج ہم کس ملک میں رہ رہے ہیں، کس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کا ملک ہے، اسلامی معاشرہ ہے، نہیں، پیغمبر نے ہمیں بتایا۔ پہلے صحابہ سے پوچھا، ایک ایک سے پوچھا بتاؤ اسلامی معاشرے کی پہچان کیا؟ یہ پیغمبر کا ایک طریقہ تھا تاکہ سب کی توجہات اس سطح پہ پہنچے کہ ہر ایک کے ذہن میں بات اتر جائے۔ کسی نے کہا جہاں سارے نمازی ہوں، جہاں سارے حافظان قرآن ہوں، الگ الگ جواب دیتے، پیغمبر سب کی نفی کرتے رہے، اور جب سب کے جوابوں کی نفی کی تو پھر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بتائیں اسلامی معاشرے کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا جب دینے والے بہت ہوں لینے والا کوئی نہ۔ پیغمبر ہمیں خوددار دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور آخری بات، پیغمبر گرامی اسلام ہمیں حساس دیکھنا چاہتے ہیں۔ اپنے بارے میں ہر کوئی حساس ہے، مجھے یہ ایسے کیوں کہہ دیا، یہ کیوں کیا میرے ساتھ، نہ دوسروں کے لیے حساس۔ پیغمبر نماز جمعہ پڑھا رہے ہیں مسجد نبوی، سورہ فاتحہ ختم کی اور سورہ جمعہ شروع کی، 2 آیتیں پڑھی اور سورہ جمعہ چھوڑ دی۔ ایک مختصر سورہ پڑھا قل هو اللہ، پھر قنوت کو چھوڑا، مستحبات کو چھوڑا، دوسری رکعت میں سورہ منافقون کو چھوڑا اور جلدی سے نماز ختم کی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود پہلی صف میں سے گھبرا کر آگے بڑھے، کہنے لگے یار طبیعت ناساز ہے؟ کہ نہیں ٹھیک ہوں۔ کہا پھر کیا بات ہے؟ نہ آندھی ہے، نہ بارش ہے، نہ زلزلہ ہے، نہ طوفان ہے، نہ جنگ ہے، نہ سفر ہے، نہ آپ کی طبیعت ناساز ہے، بیمار ہے، پھر آپ نے نماز کو اتنا مختصر کیوں کیا؟ فرمایا عبداللہ سن نہیں رہے تھے ایک بچے کے رونے کی آواز؟ آج کل خواتین نہیں جاتی نماز جمعہ میں، بہت غیرت مند ہیں، صرف بازار میں جاتی، لیکن صدر اسلام میں خواتین بھی نماز جمعہ کے لیے آتی تھی۔ تو نماز کے دوران کسی خاتون کا بچہ رو پڑا اور اس بچے کے رونے کی آواز پیغمبر کے کانوں سے ٹکرائی اور پیغمبر نے نماز جمعہ کو مختصر کر دیا۔ اور جب عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا آپ نے نماز مختصر کر دی؟ فرمایا سن نہیں رہے تھے ایک بچے کے رونے کی آواز، جب تک وہ بچہ روتا رہتا اس کی ماں کا دل بے قرار رہتا، اور اسلام ایک ماں کے دل کو قرار دینے کے لیے آیا ہے، اس کی روح کو بے چین کرنے کے لیے نہیں آیا۔ پیغمبر ہمیں حساس دیکھنا چاہتے ہیں، صرف انسانوں کے لیے نہیں، حتیٰ حیوانات کے لیے۔ سنی شیعہ کتابوں میں حدیث میں نے دیکھی، آقا فرماتے ہیں اگر کوئی سفر حج میں اپنی سواری کو مارے نہیں، تھکا دے، مسلسل چلائے سواری کو، تیز دوڑائے، تھکا دے، اللہ کی بارگاہ میں نہ اس کا حج قبول ہوگا نہ عدالت میں ایسے شخص کی گواہی قبول کی جائے گی، اس کی عدالت ثابت ہے۔ حتیٰ جمادات کے ساتھ ایک صحابی کے ساتھ گزرے کھیتوں کے درمیان، پگڈنڈی سے گزرتے ہوئے اس صحابی نے بے خیالی میں پودے کا پتا توڑا، جیسے ہم کرتے ہیں مسل کے ایسے پھینک دیا، وہ پیغمبر کے بڑھتے قدم رک گئے۔ صحابی نے پوچھا آپ کیوں رک گئے؟ آپ نے کیا کیا؟ تو کچھ نہیں کیا۔ تو کچھ تو کیا ہے۔ اس صحابی نے سوچا تو یاد ہے میں نے تو بس ایک پتا توڑا، کہنے لگا یاد کرو میں نے تو پتا توڑا ہے، میں نے گفتگو ختم کر دی، میں نے تو پتا توڑا ہے اور تو کچھ نہیں کیا۔ پیغمبر نے فرمایا میرے صحابی کیا تو یہ سمجھتے کہ تم نے صرف ایک پتا توڑا؟ کہاں یا رسول اللہ؟ فرمایا نہ، آج تم نے ایک ایسی زبان کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا جو زبان 24 گھنٹے اللہ کی تسبیح اور بندگی میں مصروف ہے۔ پیغمبر ہمیں حساس دیکھنا چاہتے ہیں۔ میرے عزیزوں، وہ آقا جو یہ برداشت نہیں کر رہے کہ نماز میں کسی بچے کے رونے کی آواز اور نماز کو مختصر کر دیا، وہ کیسے برداشت کریں گے کہ انہی کی 3-4 برس کی بیٹی جن کا نام سکینہ بنت الحسین، آپ کے نواسے حسین ابن علی کی بیٹی،
انہیں کے رخسار پر کربلا سے لے کر شام تک سارے راستے میں تماچے مارے جائیں، وہ کیسے برداشت کریں گے کہ پیغمبر گرامی اسلام کی نواسی ثانی زہرا عقیلہ بنی ہاشم زینب کبریٰ کے سر اقدس سے چادر کو نیزے کے ساتھ اتارا جائے؟ ہر درد بھولا جا سکتا ہے، حتیٰ آقا حسین کی شہادت کو بھی فراموش کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک غیور انسان قیامت تک جس درد کو فراموش نہیں کر سکتا وہ رسول اسلام کی بیٹی زینب بنت علی کا ننگے سر یزید جیسے شرابی کے دربار میں چلا۔ وقت بہت ہوا، میں بس ایک جملہ عرض کروں تاکہ مجلس مکمل ہو جائے۔ کتنا مشکل مرحلہ ہے ثانی زہرا کا یزید کے دربار میں جانا۔ ایک جملہ عرض کرتا ہوں، خود اس درد کی گہرائی کو محسوس کیجیے۔ جب سیدہ زہرا کی شہادت ہوئی تو غسل و کفن کے بعد مولا متقیان نے بچوں کو بلایا۔ پہلے 8 سالہ فرزند امام حسن کو بلایا، آئیں آ کر آخری مرتبہ اپنی ماں فاطمہ کے چہرے کی زیارت کریں کہ آپ کی ماں کو دفنانے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ امام حسن نے زیارت کی، پھر امام حسین نے زیارت کی، پھر اپنے گھر کی کنیز جناب فضہ سے مولا متقیان نے فرمایا فضہ جا کے میری بیٹی زینب سے کہیں ان کی ماں کی جسد کو لے کے جا رہے ہیں، اس لیے آ کر آخری مرتبہ اپنی ماں کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں۔ سنیں گے ثانی زہرا نے 5 سالہ زینب نے کیا جواب دیا؟ جواب دیا، اماں فضہ پہلے آپ بابا سے کہیں کہ وہ اس حجرے سے باہر تشریف لے جائیں، اس لیے کہ جب میں اپنی ماں کی میت پر جاؤں گی تو مجھے گریہ کرتے ہوئے شاید ہوش نہ رہے ہو، میرے سر سے ردا سرک جائے، تو مجھے اس حالت میں اپنے بابا کے سامنے جاتے ہوئے